اور میری کوشش یہ ہے کہ اپنی قوم کو ایک ایسی انٹلیکچوئل لیڈرشپ دوں القادر یونیورسٹی سے کہ جو لوگوں کو سمجھ تو آئے کہ اللہ نے کیوں ہمیں پیدا کیا، ہمارا اس دنیا میں مقصد کیا ہے، ہم جب اس دنیا سے جائیں گے تو ہمارا کیا ہوگا۔ یہ صرف اور صرف اللہ نے جتنے بھی پیغمبر بھیجے تھے وہ ان کا مقصد ہی یہ تھا کہ انسانوں کو یہ بتائیں، سب پیغمبروں کا یہی مقصد تھا۔ تو انسان اور جانور میں کیا فرق ہے؟ جانور بھی آتا ہے، بچے پیدا کرتا ہے، کھاتا پیتا ہے، مر جاتا ہے۔ تو اگر انسان بھی پیسہ بنائے، بچے پیدا کرے، اپنے لیے کھائے پیے اور مر جائے تو اس میں اور جانور میں زیادہ فرق نہیں ہے۔ انسان اشرف المخلوقات ہے، اللہ کی سب سے عظیم مخلوق۔ فرشتوں کو اللہ نے کہا کہ اس کے سامنے جھکو، اور شیطان کو اللہ نے اس کو یعنی جو اس کو کنڈیم کیا، وہ کیا ہی اس لیے کہ اس میں تکبر تھا، وہ کہتا میں انسان سے زیادہ سپیریئر ہوں۔ لیکن اللہ نے کہا کہ میں نے انسان میں وہ صلاحیتیں دی ہیں جو تمہیں بھی نہیں پتا اور تمہیں بھی نہیں دی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان ایک بہت اللہ نے اپنی سب سے ہمیں عظیم مخلوق بنایا۔ تو جب تک انسان اپنا دنیا میں مقصد نہیں سمجھتا، یہ دنیا میں آپ دیکھیں افراتفری مچی ہوئی ہے، لالچ ہے، پیسے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں کہ جیسے پیسے سے خوشی آ جائے گی۔ ایک نیو یارک ٹائمز سے میں نے پڑھا ایک دفعہ، ایک 50 سال آدمی نیو یارک کے اندر ٹاپ سائیکائٹرسٹ تھا۔ اس نے 50 سال کے بعد اپنی فائنڈنگز دی، اور اس کے نمبر 1 فائنڈنگ کیا تھی کہ اس نے کہا جو میرے پیشنٹس تھے ان میں نے ایک چیز دیکھی کہ جتنا اس کا پیسہ بڑھتا رہا اور اس کی دولت بڑھتی رہی، اتنی اس کی خوشی کم ہوتی گئی۔ انورس ریلیشن شپ تھی پیسے کی اور خوشی کی۔ اب میں کہنا نہیں چاہتا لیکن ہمارے بھی ہیں، اب دیکھیں کہ وہ اتنے بڑے یہاں اربوں پتی بیٹھے ہوئے ہیں، آپ یقین کریں میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں کہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ ان کے پاس کتنا پیسہ ہے۔ 30 سال میں اس ملک کا پیسہ چوری کیا، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کتنا پیسہ ہے۔ لیکن اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ میری زمین پہ نکل کے دیکھو، ہر جگہ میرے اشارے ہیں، ہر جگہ میں سبق دیتا ہوں تمہیں، تو ان کو دیکھو کہ لعنت ہے ایسے پیسے کی۔ بچے بھی جھوٹ بول رہے ہیں، وہ بھی جھوٹ بول رہے ہیں، کبھی ہسپتال میں جا رہے ہیں، کبھی جیل میں جا رہے ہیں۔ یہ ہمارے لیے عبرتناک چیز ہے کہ پیسہ خوشی نہیں دیتا۔ خوشی اس کو ملتی ہے جو آپ 5 وقت کی نماز میں اللہ سے ایک چیز ہی مانگتے ہیں کہ اللہ مجھے ان کے راستے پہ لگا جن کو تو نے نعمتیں بخشیں، ان کے نہیں جو اپنی تباہی کے راستے پہ نکل گئے۔ یہ سارا وقت آپ کی زندگی کے اندر یہ 2 راستے آئیں گے، اور ایک خوشی کا راستہ ہے اور ایک آپ کی تباہی کا راستہ ہے۔ ایک وہ راستہ ہے جو آسان راستہ نہیں ہے، مشکل راستہ ہے۔ سب سے زیادہ نعمتیں تو اللہ نے اپنے پیغمبروں کو بخشی، لیکن اللہ کے پیغمبروں کی کسی کی بھی آسان زندگی نہیں تھی، سب کی مشکل زندگیاں تھیں۔ تو یہ جو ہم کئی دفعہ سمجھتے ہیں نا، قرآن میں ایک اور آیت ہے کہ جس چیز کو تم اپنے لیے اچھا سمجھتے ہو وہ برا ہے، اور جس کو برا سمجھتے ہو وہ اچھا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہم آسان زندگی کو کئی دفعہ اچھا سمجھتے ہیں، وہ انسان کے پوٹینشل کو تباہ کر دیتا ہے۔ ہم شارٹ کٹس لے لیتے ہیں زندگی میں۔ کوئی آج تک بڑا کام کسی انسان نے نہیں کیا شارٹ کٹ لے کے، کبھی بھی نہیں ہوا۔ اگر اللہ کے حبیب جو انسان کو اللہ نے سب سے زیادہ پیار کیا، اگر ان کو 13 سال سب اتنے مشکل وقت سے اللہ نے گزارا تو برا تو نہیں ہوگا ہمارے لیے۔ اللہ نے ثابت کیا کہ جب وہ دنیا کی تاریخ کے سب سے گریٹسٹ لیڈر بنے تو 13 سال ان کو سب سے مشکل وقت سے گزارا۔
10 साल के बाद सिर्फ 40 लोग मुसलमान थे, और वो दुनिया की तारीख में ऐसा इनकलाब नहीं आया जो उन्होंने 23 साल के बाद, उनकी नबूवत के 23 साल के बाद जो वो इनकलाब आया। कभी इसलिए मैंने अल-कादर यूनिवर्सिटी बना रहा हूं कि हमें पता, स्टडी करें हमारा इंटेलेक्ट कि वो क्या चीज थी, वो क्या क्वालिटीज थी कि उन्होंने वो अरब जो तकसीम हुए थे जिनकी हैसियत कोई नहीं थी, 2 सुपर पावर्स थी दोनों तरफ, वो क्या चीज थी कि 13, 15, 16 सालों के अंदर वही जिनकी हैसियत नहीं थी, वो 2 सुपर पावर्स उनके सामने घुटने टेक गई और दुनिया का सबसे अजीम सिविलाइजेशन किया। सिर्फ ये नहीं कि वो दुनिया में सारी जगह चले गए और उनकी फौजें कामयाब हो गई, वो तो मंगोलियन की जो चंगेज खान की फौजें थी वो भी सबसे तेजी से कामयाब हो गई। लेकिन 100 साल के बाद पता ही नहीं कि मंगोलियन किधर गए, मंगोलियन सिविलाइजेशन का ही नहीं पता। इन्होंने तो वो सिविलाइजेशन कायम किया जो सबसे अजीम सिविलाइजेशन था, और जिसकी वजह से अगर यूरोप आज और वेस्ट आगे बढ़ा है तो वो सिविलाइजेशन ने जो नॉलेज को डेवलप किया और फिर आगे उनके साइंटिस्ट मुसलमानों ने आगे छोड़ा।